بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عدا بالفناء والعدم كما قال الله شانه كل شيء هالك الله وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله إن الله يحب المتقين. وقال الامام الرضا علیہ السلام من جلس مجلسا یحیی فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب. اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں. تقوی الہی پہ ثابت قدم رہیں، تقوی الہی کو اپنائیں اور زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ تقوی الہی کی وجہ سے شوق عبادت بھی ہوگا اور ذوق عبادت بھی ہوگا، اور عبادت خداوندی میں لطف بھی آئے گا، لطف خداوندی بھی حاصل ہوگا اور عبادت الہی میں بھی لطف آئے گا. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے عزاداری ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، کاروبار زندگی ہو، گھریلو زندگی ہو، باہری زندگی ہے، کہیں بھی ہو تقوی الہی کے زیر سایہ رہیں تو ہمارے تمام کے تمام اعمال قبول ہونے والے ہیں تقوی الہی کی بنا پر. ایام اضحیٰ قریب ہیں اور ہمیں ایام اضحیٰ کی تیاری کرنا چاہیے. تقوی الہی ایام اضحیٰ میں بھی ہم نافذ کریں، اپنی زندگی میں نافذ کریں، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں پر. تقوی الہی کے زیر سایہ عزاداری ہو، مجلس ہو، ماتم ہو، مجلس کا اہتمام ہو، مجلس میں شرکت ہو، یہ سب چیزیں تقوی الہی کے زیر سایہ ہونا چاہیے. تبھی یہ قابل قبول ہوں گی، تبھی یہ فائدہ مند ہوں گی، تبھی یہ نصیحت آموز ہوں گی، تبھی انسان کے دلوں میں یہ عزاداری اترے گی. اگر تقوی الہی نہیں ہے تو پھر لاکھ پڑھتے رہیں، دل پہ اثر کرنے والا نہیں ہے. تقوی الہی ہوگا تو بات دلوں میں اترتی ہے، فکروں میں اترتی ہے، جذبات میں اترتی ہے، ایمان اور عمل اور عقیدے میں اترتی ہے. امام علی رضا علیہ السلام کی حدیث آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایسے مجلسوں میں شرکت کرو جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو. ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے کا ثواب یہ ہے، فائدہ یہ ہے کہ جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے، یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو خدمتیں کی ہیں، جو ان کی عظمت ہے، جو ان کی بلندی ہے، جو ان کے درجات ہیں، جو ان کے مشن ہیں، جس راہ پہ یہ ہیں، اس راہ پہ انہوں نے جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، امتحان، آزمائی، سب کچھ جو ہے اسی امر میں آ جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے امر کو زندہ کرنا. ایسی مجلسوں میں شرکت کرو جس میں ہمارے امر زندہ کیے جاتے ہوں، ان کے مقصد زندہ کیے جاتے ہوں، ان کی تعلیمات زندہ کی جاتی ہو، ان کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ ہوتا ہو.
ایسے مجلسوں میں شرکت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم دل کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے اس دن ہمارا دل زندہ رہے جب سب کے دل جو ہے مردہ ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس دن اگر ہم اپنا دل جو ہے زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو ایسی مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے، ایسی مجلسوں کا انعقاد کرنا چاہیے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا امر زندہ کیا جاتا ہو، نہ یہ کہ پامال کیا جائے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو عظمت جاننا چاہیے کہ اہل بیت جس عظمت پر ہیں، جس بلندی پہ ہیں، جس درجے پہ ہیں، جس شان پہ ہیں، وہ شان ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اور دشمن یہی کرتا ہے کہ پہلے اس کی شان گھٹاتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہے اپنے جیسا کہنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کے ایمان تو ہیں لیکن ایسے پکے ایمان نہیں ہیں، اچھے ایمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کی کتابیں پڑھی جائیں، غیر مسلموں کی بات ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی کتاب پڑھیں تو اس میں یہ بات ہے کہ جہنم جب پوری بھرے گی نہیں تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا۔ تو جب اللہ اپنا پیر ڈال دے گا تو ایسے مسلمان کس کام کا کہ جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے، جس کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، جس کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے، اسی کو جسم و جسمانیات والا مان رہا ہے۔ بھئی ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ کن کہتا ہے تو سب چیز ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ جہنم بھرے گی نہیں تو اللہ اپنا پیر ڈال دے گا تاکہ بھر جائے، یہ عقیدہ۔ دوسری طرف یہ ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، گواہی دی جاتی ہے، لیکن پھر یہ کہ رسول ہم جیسے ہیں، یہ کہہ کہ عظمت رسول، شان رسول جس درجے پر ہیں، جس عہدے پر ہیں، جس شان والے ہیں، وہ شان گھٹا دی جاتی ہے کہ ہم جیسے ہی ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ رسول کو ایسا بنا دیا تو پھر ان کے گھر والے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ جس عزت و احترام اور جس درجے پہ، جس فضیلت پہ، جس عظمت پہ ہم اہل بیت کا اقرار کرتے ہیں، دوسرے مسلمان نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ عصمت کے درجے پہ فائز ہیں، وہ کہتے ہیں عصمت ہم مانتے ہی نہیں، ہمارے جیسے ہی۔ تو سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ جو جس شان والا ہے اس کی شان کو برقرار رکھا جائے، اس کو اگر مانا جائے تو اس کو اسی شان سے مانا جائے، اس کو اسی عظمت کے ساتھ مانا جائے، اسی احترام کے ساتھ مانا جائے، اسی درجے پہ مانا جائے جس درجے پہ اللہ رسول نے انہیں رکھا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ بنیاد ہے، اور اس کے بعد ساری چیزیں نکلتی ہیں کہ جب انسان کا عقیدہ ان کی ذات پہ مضبوط ہوگا کہ یہ ہم جیسے نہیں ہیں، یہ خاص و خاص ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا، انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم جاہل ہیں، وہ عالم ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اس سے کوتاہیاں نہیں ہوتی۔ جب اس معیار پہ سمجھیں گے تو پھر ان کی تعلیمات، ان کی فضیلت، ان کی حدیث، ان کی سیرت، ان کے فرمودات، ان کے مشن، ان کے منصوبے، ان کی راہ، یہ سب چیزوں پہ چلنا آسان ہو جائے گا، اور یہ سب تقوی الہی کے زیر سایہ ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی آمادہ کریں اور دوسروں کو بھی آمادہ کریں۔ کربلا بہت ضروری ہے، ذکر کربلا، ذکر عزاداری، ذکر حسین و اصحاب حسین و انصار حسین، یہ بہت ضروری ہے۔ وہ چیزیں ہمیں اسکولوں سے نہیں ملتی، کتابوں سے نہیں ملتی، مدرسوں سے نہیں ملتی، جو ہمیں منبر حسین سے ملتی ہے، جو ہمیں مجلس حسین سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پڑھنے والا
منبر رسول سے وہ کچھ سنا دیتا ہے جو ہم سالوں سال نہیں سن پاتے، لیکن ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ بانیان مجلس کی بھی ذمہ داری ہے، خطبہ کی بھی ذمہ داری ہے، شرکاء کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ وہ ذمہ داری تقوی الہی ہے۔ اگر تقوی الہی ہے تو یہ فرش اعضا بچھانے میں بھی ہمیں تقوی الہی دیکھنا پڑے گا۔ تقوی الہی ہوگا تو خوبصورتی کے ساتھ ہوگا، اخلاق کے ساتھ ہوگا، انکساری کے ساتھ ہوگا، جذب محبت کے ساتھ ہوگا، خدمت عزا کے نام سے ہوگا، خدمت عزادار کے نام پہ ہوگا، خدمت مولا کے نام پہ ہوگا۔ جتنا بھی کر دیں گے اپنی نگاہ میں اسے کم سمجھیں گے، اور اگر تقوی الہی نہیں ہوا تو ہم تھوڑے کو بھی بہت سمجھیں گے۔ آنے والے کو یہ سوچیں گے یہ ہماری آواز پہ آ گیا، جبکہ یہ سب جتنے آ رہے ہیں یہ مولا حسین کے غم میں آ رہے ہیں۔ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے اللہ نے یہ خدمت لی ہے اور ہمارے گھر آئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تقوی الہی ہے، اور اس کے بعد تقوی الہی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم حسین کے گھر جا رہے ہیں یا مولا حسین ہمارے یہاں آ رہے ہیں۔ دونوں نظریے رکھیے۔ ہم کہیں مجلس میں جا رہے ہیں تو یہ سوچ کے جائیں ہم مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اگر یہ فکر ہمارے دل و دماغ میں اتر گئی کہ جہاں بھی مجلس امام حسین ہو رہی ہے یہ مولا حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، تو ہمیں کیسے جانا چاہیے؟ آیا نفرتیں لے کے جانا چاہیے یا محبت لے کے جانا چاہیے؟ آیا اس جذبے کے ساتھ جانا چاہیے کہ ہم جانثاران حسین میں ہیں، ہم مقصد حسین پہ چلنا چاہتے ہیں، ہم مولا حسین کے منصوبے پہ چلنا چاہتے ہیں، مولا حسین کے ساتھیوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ ہے تو آپ کا ہر قدم جو ہے وہ عبادت کی جانب ہے، آپ کے اندر یہ تقوی الہی آپ کو بہت زیادہ قریب کر دے گا۔ اور اگر ہم نے اپنے گھر میں فرش عزا بچھائی ہے اور یہ سوچیں کہ مولا حسین آ رہے ہیں تو فرش عزا بچھانے کے بعد بھی انکساری رہے گی، محبت رہے گی، ہر آنے والے کا استقبال رہے گا۔ شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ آپ آئے اور ہم نے مل جل کر عزاداری مظلوم کربلا کی ہے۔ مظلوم کربلا کی عزاداری یہ ہمارے دل میں ہر وقت رہنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دے کر جو ہے بچایا ہے، دین کو بچایا۔ آج جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ مولا حسین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج جو ہم دیندار کہلا رہے ہیں یہ مولا حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج جو دین پہ ہم ثابت ہیں، جو توحید کا اقرار کر رہے ہیں، جو رسالت کا اقرار کر رہے ہیں، جو امامت اور ولایت کا اقرار کر رہے ہیں، جو عصمت اہل بیت کا اقرار کر رہے ہیں، یہ سب مولا حسین کی قربانیاں مولا حسین کی اگر ہمارے دل و دماغ میں رہے تو جذبہ ایمانی میں اضافہ ہی ہوگا، جذبہ ایمانی میں اضافہ ہوگا۔ کتنی بڑی قربانی دی ہے کہ کائنات میں کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تقوی الہی کے زیر سایہ کریں، اپنے اعمال کو، اپنے عمل کو کم ہی شمار کریں، زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے وہ تبھی یہ جذبہ آئے گا جب ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کو کم سمجھیں گے۔ انسان اگر اپنے اعمال کو کم سمجھے گا تب وہ جذبہ بڑھے گا کہ اور کر لیں تھوڑا، اور اگر ہم اپنے اعمال کو زیادہ سمجھیں گے تو بولیں گے کہ ہم نے تو ایک مجلس میں شرکت کر لی ہے، اب دوسرے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن 2-4 مجلسیں کرنے کے بعد بھی اگر یہ سوچیں گے کہ یہ کم کیا ہے تو چوتھی 5ویں مجلس میں بھی جانے کا حوصلہ رہے گا۔ کیوں؟ یہ موقع بار بار نہیں آتے، یہ شرف سب کو نہیں ملتا، یہ عظمت سب کو نہیں ملتی، یہ محبت ہر جگہ نہیں آتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ خود بھی عزادار رہیں اور دوسرے عزاداروں کی بھی عزت و احترام کریں، ان کے ساتھ
بہترین سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمارا پڑوسی آ رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے ہمارا رشتہ دار آ رہا ہے، یہ سوچیں کہ فرش ادائے حسین پہ جو بھی آ رہا ہے وہ مولا کا عزادار آ رہا ہے، مولا کے غم منانے کے لیے آ رہا ہے، مولا کا ماتم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سب مل کر اس طریقے سے امر امام، امر اہل بیت کو زندہ کریں گے تو ہمارا دل زندہ رہے گا۔ دل کو مردہ نہ بننے دیں، دل مرنے نہ پائے، اس دل کی نورانیت کو زندہ رکھیں، اس دل کو حرکت کو زندہ رکھیں۔ دل زندہ رہے گا تو ذکر اہل بیت کرنے کی وجہ سے زندہ رہے گا۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در اہل بیت پہ ثابت قدم رہیں، مل جل کر خدمت دین کریں، مل جل کر عزاداری مظلوم کربلا کریں۔ پروردگار ہمارے اس اعمال کو قبول فرمائے، بہترین سے بہترین عزاداری مظلوم کربلا برپا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ظہور امام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ غضب وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفحا۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد فقد۔ عزیزان گرامی، جو بھی مجلس پڑھنے والے ہوں یا جو بھی مجلس کرنے والے ہوں یا شرکت کرنے والے ہوں، وہ یہ سوچ کر کریں کہ ہمارا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہے، اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ کے کیمرے میں ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اہل بیت بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب ممبر پہ جاؤ تو یہ سوچ کے جاؤ کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اگر اسی وقت امام آ جائیں اور پوچھ لیں کہ تم نے صحیح پڑھا ہے یا غلط پڑھا ہے تو امام کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر ہم نے ایسا پڑھا ہے کہ صحیح ہے تو امام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، اور اگر ہم نے اللہ رسول اور امام ہی کے لیے نہیں پڑھا، مجمع کے لیے ہی پڑھ ڈالا، منمانی پڑھ ڈالی، جو دل میں آیا وہ پڑھ ڈالا، جو مجمع نے چاہا وہ پڑھ ڈالا، اور اگر امام پوچھ لیں کہ تم نے کیا پڑھا ہے تو ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ لہذا ہماری مجلس ہو، ہمارا ماتم ہو، ہمارا نوحہ ہو، مرثیہ ہو، جو بھی ہے، ایسا پڑھیں کہ اگر امام پوچھ لیں کہ تم نے کیا پڑھا ہے تو یہ کہہ سکے مولا آپ کے فضائل کو پڑھا ہے، آپ کے مقصد کو پڑھا ہے، آپ کے غم کو پڑھا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑنے والا کام کیا ہے، توڑنے والا کام نہیں کیا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ لوگوں کو جو ہے اللہ رسول کے راستے پہ لانا چاہا ہے، اللہ رسول کے راستے سے ہٹانا نہیں چاہا ہے۔ اہل بیت نے ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کیا ہے، کسی کی بے احترامی نہیں کی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، چاہے مجلس ہو، چاہے مرثیہ ہو، چاہے سلام ہو، چاہے نوحہ ہو، ایسا پڑھیں کہ ہم امام کو جواب دے سکیں کہ مولا اس مصرعے میں، اس جملے میں، اس خطابت میں آپ کا مشن ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی فضیلت ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا راستہ ہے۔
ایسی خطابت نہ ہو، ایسی ذاکری نہ ہو، ایسے نوحے نہ ہوں، ایسے سلام نہ ہوں جو مولا حسین کے مقصد سے لوگوں کو دور کر سکیں۔ یہی عزاداری ہوگی کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں یہ سوچ کے پڑھیں کہ ہمیں اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اہل بیت کو بھی منہ دکھانا ہے۔ کربلا کے غم کو منا رہے ہیں، یہ غم بہت بڑا غم ہے، یہ غم فقط ہم ہی نہیں منائیں گے، انبیاء مرسلین نے یہ غم منایا ہے، زمین اور آسمان نے غم منایا ہے، ہم تو سب کے ساتھ شامل ہو کے غم منائیں گے۔ فقط ہم ہی رونے والے نہیں ہیں عزاداری کے نام پہ، عزاداری کے نام پر فقط ہم ہی ماتم کرنے والے نہیں ہیں، زمین اور آسمان رویا تھا اور روئے گا، کائنات کی ہر چیز روئی تھی اور روئے گی۔ یہی وجہ ہے عاشور کے دن جو امام حسین علیہ السلام کی خاک ہے، جہاں پر امام دفن ہے، وہ مٹی سے خون نکلتا ہے، خاک شفا سے خون نکلتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ عاشور کے دن مٹی بھی آج بھی روتی ہے۔ آپ دیکھیں فضا مغموم ہوتی ہے، انسان مغموم ہوتا ہے، ہر طرف جو ہے غم ہی غم ہوتا ہے۔ عاشور کا دن ہی ایک دم نرالا ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، لوگ کھانے پینے کے لیے نہیں دوڑ رہے ہیں، بھوک و پیاس ہے، فاقے سے ہیں، اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھتے ہیں، کیوں؟ ہر ایک غم منا رہا ہے، ڈوبا ہوا ہے، اتنا زیادہ غمگین ہے کہ اتنا غم کسی کو نہیں پہنچا ہوگا جتنا امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت ہے، اتنی مظلومیت کسی کی نہیں ہوگی۔ سوچو، ہاتھوں پہ بچہ شہید ہو رہا ہے، سامنے بھائی شہید ہو رہا ہے، اعزا اور اقربا ہیں، خیام کا، رداؤں کا، بیٹیوں کا، بہنوں کا پردہ، اور امام حسین سے پوچھو، جس کی نگاہوں میں یہ عظمت ہوگی وہ عاشور کو اس طریقے سے منائے گا جس طریقے سے امام مناتے ہیں، جس طریقے سے نبی نے منایا۔ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول آئے ہوئے ہیں، آستین چڑھی ہوئی ہے، گریبان کھلا ہوا ہے، سر بکھرے ہوئے ہیں، مٹی پڑی ہوئی ہے، کہ یا رسول اللہ آپ اس حالت میں کہا ام سلمہ میرا نواسہ کربلا میں شہید ہو گیا، میں آیا ہوں، دیکھو جو ہم نے خاک دی تھی وہ خاک، امام حسین کربلا میں شہید ہوئے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی دی ہوئی خاک جو مدینے میں بی بی ام سلمہ کے پاس تھی وہ عاشور کے دن خون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہر ایک نے غم منایا ہے، اس غم میں انسان کا آنسو بہا دینا یہ تقوی الہی کا ذریعہ ہوگا، تقوی الہی ہوگا تو انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے گا، محبت ہوگی۔ بعض لوگ سنتے کے روتے ہیں، بعض لوگ نہیں روتے، محبت ہوگی، دل پاک ہوگا تو روئے گا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے خطبوں سے رونے والے حسینی جانثار تھے، اور ہنسی مذاق اڑانے والے لشکر یزید تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہماری باتوں کا اثر تمہارے اوپر اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ دل حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہی کلام امام ہے جو دونوں لشکر سن رہا ہے، لشکر حسینی بھی سن رہا ہے، لشکر یزیدی بھی سن رہا ہے، امام کی کلمات دونوں طرف جا رہے ہیں، ایک رو رہا ہے، ایک مذاق اڑا رہا ہے، وجہ صاف، ایک طرف محبت تھی، حسین کی عظمت تھی، حسین کا وقار تھا، دوسری طرف حسین کی عظمت نہیں تھی۔ انسان سب سے پہلے عظمت گھٹاتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ذلیل کرتا ہے، لہذا فرش عزا کی عظمت کو گھٹنے نہ دیں، ماتم کی عظمت کو گھٹنے نہ دیں، مجلس کی عظمت کو گھٹنے نہ دیں، تبرکات کی عظمت کو گھٹنے نہ دیں، ایسی چیزیں بانٹیں جو کھلائیں تو انسان کے لیے صحت مند ہو، نقصان دہ نہ ہو، ایسی چیز تبرکات میں بانٹیں جو انسان کے فائدے مند میں ہو، ایسا نہ ہو کہ کھا کے وہ بیمار پڑ جائے یا اس کی صحت کے لیے نقصان ہو جائے۔ تو تبرکات کا بھی ہمیں وقار بچانا ہے، اس کی عظمت بچانا ہے، وہ پہلے پاکیزگی لائیں کہ ہو سکے تو گھروں میں کریں تاکہ اور زیادہ خلوص ہو، اور زیادہ محبت ہو، آپ کو حوصلہ ملے کہ یہ ہم کس کے لیے تیار کر رہے ہیں،
ورنہ ہم گئے بازار سے اٹھا کے لے آئے بانٹ دیے تو پھر اس میں وہ عظمت نہیں آنے والی ہے۔ یہ تمام عظمتوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آج ہر چیز آن لائن جا رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کے عقیدے سمجھ رہے ہیں، گھر بیٹھے سمجھ رہے ہیں۔ محبان اہل بیت خوش ہوتے ہیں کہ عزاداری پھیل رہی ہے، دشمنان اہل بیت غمزدہ ہوتے ہیں کہ عزاداری پھیل رہی ہے۔ وہ اشکالات نکالتے ہیں، وہ شبہات نکالتے ہیں، وہ ہماری کمیوں پہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر طریقے سے آمادہ رہیں کہ کہیں پہ بھی ہمارے کسی عمل کے ذریعے سے دشمن فائدہ نہ اٹھانے پائے، چاہے وہ تبرکات ہوں، چاہے فرش ادا ہو، چاہے ہمارے لباس ہو، چاہے ہمارا وجود ہو، چاہے ہماری ماتمداری ہو، چاہے ہماری مجلس ہو۔ ہر طرح سے ہم اپنے کو اس طریقے سے رکھیں کہ ظاہر ہو سکے کہ ہاں ہم عزادار حسین ہیں۔ یہ جلوس اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ دنیا دیکھے یہ غم میں ڈوبے ہوئے۔ یہ مجلسوں کا اہتمام اسی لیے ہوتا ہے تاکہ مل جل کر خدمت کیا جائے اور غم منایا جائے۔ ہم تو تنہا بھی غم مناتے ہیں، عزاداری انسان تنہا بھی غم مناتا ہے، ایک مرثیہ پڑھ کر، ایک نوحہ پڑھ کر، ایک مجلس سن کر۔ لیکن مجلسوں کا اہتمام اس لیے کیا جاتا ہے ہماری ذات سے دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ دوسروں کو نہیں موقع مل پا رہا ہوگا سننے کا، اسی بہانے وہ فرش ادا پہ آئے، مل جل کر کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ ہمیں عملی جامہ پہنانا ہے اور محبت کے ساتھ کرنا ہے، جذبے کے ساتھ کرنا ہے۔ خدا ہمارے ان تمام خدمتوں کو قبول کریں۔ عزاداری پہ کریں، دعا امام زمان کے لیے کریں کہ مولا دنیا بہت تنگ ہوتی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، انسان ذہنی طور پر، فکری طور پر، عملی طور پر کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مولا آپ ظہور فرمائیں، مولا کے ظہور کے لیے دعا کریں، مومنین کی سلامتی کے لیے دعا کریں، جس دین پہ ہیں اس دین کی بقا کے لیے کریں۔ اس لیے کہ سب مذاق اڑا رہے ہیں، اپنی اپنی طرح سے سب نکال رہے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اگر انہیں سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے قرآن تھا، حدیث تھی، سیرت ائمہ معصومین تھی، لیکن وہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر یہی سمجھ رہے ہیں کہ اسلام ایسا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے کردار کے ذریعے سے اسلام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ خدا ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کا بھیجنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سیدۃ نساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن المجتبیٰ۔ اللہم صلی علی الحسین شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باقر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا
پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کے دین و دنیا میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روح جسمانی سے محفوظ فرما، روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، امام کی راہ پہ ثابت قدمی عنایت فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، انا شانئک ھو الابتر۔